إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج بھی ہو جو براہیم سکینہ پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سکینہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے پیدا. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. ہر قسم کی تعریف، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک اور تمام مخلوقات کا پناہ مربی اور پالنہار ہے. بے شمار درود ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام برگزیدہ نبیوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی
اللہ کے چہیتے نبی تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے میں نے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ہر قوم کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے پالتو جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کر کے اللہ کا نام لے کر کے ذبح کریں۔ معزز حاضرین، قربانی کی تاریخ بڑی قدیم ہے، بڑی پرانی ہے۔ جب سے اس دنیا پر انسان بستے آئے ہیں تب سے اللہ رب العالمین کے دربار میں لوگ قربانی پیش کرتے رہے ہیں۔ ان کی نوعیت، ان کا طریقہ بھلے ہی مختلف رہا ہو، لیکن دنیا کے اندر جتنی بھی قوم ہے امت محمدیہ سے پہلے پائی جاتی تھی یا اب بھی پائی جا رہی ہیں، ان کے یہاں قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ کسی نہ کسی صورت میں رائج ہے۔ چونکہ جو قربانی ہم کرنے کے لیے مستعد ہیں، تیار ہیں اور اس قربانی کے لیے جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں، اس قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے ہے۔ اس لیے آج ہم اس مختصر وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند گوشوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ جو لوگ دین سے دلچسپی رکھتے ہیں اور مذہبی امور میں ذرا غور و خوض کرتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کون سی خوبی اور خصوصیت تھی جس کے باعث اللہ رب العالمین نے ان کے اس کارنامے کو زندہ اور جاوید بنا دیا اور امت محمدیہ کے لیے عید و خوشی کی تقریب میں تبدیل کر دیا۔ تاریخ انسانیت میں انسانوں کو طریق حق دکھانے کے لیے ہزارہ انبیاء تشریف لائے، لیکن کسی کی سنت کو یا کسی کے کارنامے کو یہ عظمت، یہ وقار، یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں، شہنشاہوں، عظیم الشان شخصیتوں اور ہوش مندوں میں حکمرانی کرنے والی بڑی بڑی قوموں کو ہم آثار قدیمہ کے خنڈروں، بوسیدہ قبروں، قومی روایتوں اور تاریخ کے کہنہ اوراق میں ضرور دیکھ سکتے ہیں، مگر تمام مجمع اولین و آخرین میں ایک بھی انسانی ہستی ایسی نہیں ملتی جس کے اعمال حیات کتاب کے صفحوں، مٹی کے ڈھیروں میں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کے اعمال کے اندر سے اپنے حیات کا ثبوت دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تخیل کے سہوار پر سوار ہو کر کے 9 ذی الحجہ کو مکہ چلے جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں ابراہیم کے شہدائی گشت کر رہے ہیں اور اسوہ ابراہیمی کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہونے کے لیے دنیا کے تمام لوگوں کو انقلاب آفرین دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے سبھی کو یہ جاننے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کون ہیں، ان کا اسوہ کیا ہے۔ بحر فارس سے تقریباً 100 میل کی دوری پر کثیر انقلاب کی شاہد دو نہریں ہیں، دجلہ اور فرات، جس نے بہت سارے انقلاب دیکھے ہیں۔ ان کے ساحلی اور نشیبی علاقے میں ایک دیش جس کا قدیم نام بابل اور موجودہ نام عراق ہے،
اسی عراق کی ایک آبادی کا نام اور تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جو لوگ دنیا کی خبروں سے واقف ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا کے قدیم 7 عجائبات میں سے ایک عجیب چیز بابل کی فضا میں لٹکتا ہوا باغ تھا۔ جو لوگ اس باغ کو بنانے والے تھے، جو لوگ اس باغ کے موجد تھے، وہ دنیا کی سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم سمجھی جاتی تھی، جنہیں کلدانی یا چالٹس قوم کہتے ہیں۔ یہ قوم تعلیم، تہذیب، صنعت و حرفت میں بہت ہی بلند تھی، مگر اس کے باوجود یہ لوگ سب کے سب چاند، سورج، ستارے اور مورتیوں کے پجاری اور مشرک تھے۔ انہی مشرکین میں ایک پروہت تھے آذر۔ اسی آذر کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چشم بصیرت بینا ہوئی تو آپ نے اس زمانے کی مہذب قوم کو دیکھا کہ وہ کہیں چاند کو پوجتی ہے، کہیں سورج کی پرستش کرتی ہے، کہیں کواکب کے سامنے کواکب کو نافع وزار دیوتا سمجھتی ہے، کہیں مخلوق میں سب سے افضل انسان خود اپنے ہاتھ سے تراسی ہوئی مورتیوں کے سامنے مجبوروں کی طرح سر خم کرتے ہیں۔ یہ انوکھے مناظر دیکھ کر کے آپ نے انہیں ہر طرح کے حکمت عملی، ہر طرح کے عقلی دلائل اور حکمت عملی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ایک بھی نہ سنی گئی، بلکہ اس کے برعکس آپ کو دہتی ہوئی آگ میں جلا کر مار ڈالنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ جب آپ کو قطعی طور پر علم ہو گیا کہ خود آپ کے باپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے اعزاء اقارب اور ملک کے لوگ آپ کی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ نے اپنے وطن، اپنے دولت، اپنے مال، اپنے اعزاء اقارب، اپنے تمام چیزوں کو راہ خدا میں قربان کر کے اپنے ہم ملت بیوی سارا اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر کے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی اور اہل ملک سے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سو ان قریب وہ مجھے منزل مقصود کی طرف ہدایت فرمائے۔ دوستو سوچئے، این اس وقت جب ساری کائنات ظلمت کفر و شرک میں گھری ہوئی تھی، ساری دنیا سے یکسو ہو کر خدا کا نام لینے والے ان 3 افراد پر مشتمل اس قافلہ نے کس قدر مصائب و آلام کا سامنا کیا ہوگا، موجودہ ترقی یافتہ دور میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ راہ میں آپ کی رفیق حیات پر وحشیانہ حملہ کی کوشش ہوئی، لیکن رحمان کی غیبی کرشمہ سازی سے مصیبت کی یہ کالی گھٹا بھی کسی طریقے سے چھٹ گئی اور اس مصیبت کے ثمرہ کے طور پر ایک حسین تحفہ بی بی ہاجرہ کی صورت میں ملا، جس کو آپ نے بعد میں اپنی رفیق حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اسی طرح ایک بعد دیگرے مصیبتوں میں آپ کی عمر کے مکمل 80 برس گزر گئے۔ محسوس ہوتا تھا کہ آپ کا توحیدی مشن ناکام ہو کر کے رہ جائے گا۔ انسانی زندگی کا یہ وقت ہوتا ہے جب وہ بڑھاپے کے لاٹھی کی سہارے کی طرح کسی سہارے کی بابت کثرت سے سوچا کرتا ہے۔ اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے انہیں فکر دامنگیر ہوئی، کیونکہ موجودہ بدنصیب دنیا میرے توحیدی مشن کو کسی بھی طریقے سے چلانے پر راضی اور رضامند نہیں ہے، اس لیے اگر میرے بعد میرا کوئی وارث و جانشین ہوتا تو میرے اس توحیدی مشن کو جاری و ساری رکھتا۔ اس طرح کی بہت سی باتیں سوچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے دربار میں بدستِ دعا ہوئے اور نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ کہا رب ہب لی من الصالحین، اے رب مجھے صالح اولاد عطا کر۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔
दिल की गहराई से जो बात निकलती है यकीनन उससे मकसद हासिल होता है। इसलिए मुसीबत ज़दों की फरियाद को कबूल करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उन्हें एक हलीमुल मिजाज बेटे की बशारत दी। दुआ मांगा रब हबली मिनस सालिहीन, ऐ रब मुझे सालेह औलाद का कर दे। मौजूदा बदनसीब दुनिया मेरे तौहीदी मिशन को किसी भी तरीके पर चलाने पर रजामंद नहीं है, इसलिए मेरा कोई जानशीन होना चाहिए जो मेरे इस काम को आगे बढ़ाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन हलीमुल मिजाज बेटे की बशारत दे दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ बच्चे की वलादत हुई। बुढ़ापे में किब्र सिन्नी में बच्चा पाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी तमन्नाओं, बड़ी आरज़ुओं और बड़ी दुआओं के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल अता किया। खुशी की लहर दौड़ गई और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से फिर हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम, आप अपनी बीवी हाजरा और अपने लख्ते जिगर इस्माइल को मक्का के बेआबो गया रेगिस्तान में छोड़ आइए। उस जगह छोड़ आइए जहां जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती, जहां ना चरिंद है, ना परिंद, ना इंसान है, ना खाने पीने की कोई चीज है। आप मक्का के बेआबो गया रेगिस्तान में अपने बीवी हाजरा और अपने शेरफार बच्चे को, जो बड़ी तमन्नाओं के बाद पैदा हुआ है, बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ मांगने पर पैदा हुआ है, इसको छोड़ा गया। जो बुढ़ापे का सहारा है, जो बुढ़ापे की लाठी है, वो इब्राहीम जिनकी पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत और फरमाबरदारी में गुजरी, जो हर इम्तिहान और आजमाइश में कामयाब हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म में पशो पेश कैसे कर सकते थे? मक्का के बेआबो गया रेगिस्तान में छोड़ आए। हाजरा चंद खजूरें थी और कुछ पानी था, वो पानी दे करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आने लगे, मुल्क शाम की तरफ जब उन्होंने रुख किया, हाजरा ने दामन को पकड़ लिया। सरताज, कहां छोड़ करके जा रहे हैं? यहां कुछ भी नहीं है, यहां खाने पीने का कोई सामान नहीं है, यहां इंसान नहीं है, परिंदे नहीं है, जानवर नहीं है, आप किसके सहारे यहां छोड़ करके जा रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई मर्तबा हाजरा ने कहा कि क्या वजह है, क्या बात है? आखिर में कहा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, अल्लाह का हुक्म। फौरन दामन को छोड़ दिया। आप हजरत हाजरा की सीरत से अंदाजा लगाएं कि किस कदर अल्लाह पर भरोसा था, अल्लाह पर किस कदर यकीन था। दामन को छोड़ दिया और कहा कि जाइए, हम तो अल्लाह वाले हैं और अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह वाला होता है अल्लाह उसको जाया नहीं करता। इस कदर भरोसा था। जिंदगी का कोई सामान भी मौजूद है, लेकिन अल्लाह पर इस कदर भरोसा है कि अल्लाह जाया नहीं करेगा। अभी जालंधरी ने बड़े अच्छे अंदाज में इस वाकये को नज्म किया है। कहते हैं कि सहर के वक्त इब्राहीम ने उठकर दुआ मांगी, सहर के वक्त इब्राहीम ने उठकर दुआ मांगी, सुकून कल्ब मांगा, खोए तस्लीम और रज़ा मांगा कि ऐ मालिक अमल को ताबे इरशाद करता हूँ, कि ऐ मालिक अमल को ताबे इरशाद करता हूँ, मैं बीवी और बच्चे को यहाँ आबाद करता हूँ। इसी सुनसान वादी में इन्हें रोजी का सामा दे, इसी सुनसान वादी में इन्हें रोजी का सामा दे, इसी बेबर्ग सामानी को साने, इसी बेबर्ग सामानी को शाने सतबहारा दे। इलाही
الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے۔ اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا۔ بشارت تیری سچی ہے، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی اور بچہ ہے۔ اور قرآن کے بیان کے مطابق فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ جس کو مکہ کے بے آب و گیا ریگستان میں اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے آئے تھے، جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر امتحان و آزمائش کا سلسلہ شروع، اور سب سے مشکل امتحان لینے کا اللہ رب العالمین نے ابراہیم سے ارادہ کیا اور کہا کہ وہ بیٹا جو بڑی تمناؤں کے بعد پیدا ہوا، بڑی آرزوؤں کے بعد پیدا ہوا ہے، بڑی دعاؤں کا وہ ثمرہ ہے، اس کو میری راہ میں قربان کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم خواب میں دیا، اور متواتر 3 رات ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ متواتر 3 رات خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سچا خواب، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا کہ بچے کو نہلا دھلا دو، میں کسی کام سے لے کر کے بچے کو جا رہا ہوں۔ تاریخی اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر کے قربانی کے ارادے سے نکلے تو شیطان نے ہاجرہ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے فرزند کو، تمہارے لخت جگر کو ابراہیم کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا وہ کسی کام سے لے کر کے جا رہے ہیں۔ کہا کسی کام سے نہیں، بلکہ وہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا کہیں سنا ہے، کہیں دیکھا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہو، اور وہ بیٹا جو آنکھوں کا نور ہے، جو بڑھاپے کا سہارا ہے، جو بڑھاپے کی لاٹھی ہے؟ شیطان نے کہا کہ ان کا گمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے وہ نہایت اچھا کام کریں۔ اسی طریقے سے اسماعیل کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں سے بھی نامراد ہوتا ہے، ابراہیم کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تینوں مرتبہ 7 سنگریزے مار کر کے شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنگریز پتھر مارنے کی سنت کو آج بھی موسم حج میں یاد کیا جاتا ہے۔ شیطان کی مدافعت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس سلسلے میں تیری رائے کیا؟ کہا کہ اے ابا، کر ڈالیے وہ کام جس کا اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا، آپ مجھے حلیم المزاج پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنا پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ تاریخی اور تفسیری بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے والد محترم، آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، ہو سکتا ہے کہ پٹی نہ باندھنے کی صورت میں آپ میرے چہروں کو دیکھیں، تکلیف کی وجہ سے آپ کی جذبہ فطری جوش میں آئے
اور حکم تعمیلی میں اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں آپ رک جائیں، اس لیے آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، میرے ہاتھوں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے، تاکہ میں تکلیف سے تڑپوں اور میرے خون کے چھینٹے آپ کے مبارک جسم پہ نہ پڑنے پائے۔ اس طریقے سے بہت سی باتیں کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچشم نم چوما اور قرآن کے بیان کے مطابق وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور بچے کو چہرے کے بل لٹا دیا۔ اب اصل نظارہ شروع ہوا، یعنی فرزند کے گلے پر چھری چلانے کی نوبت آئی۔ جب چھری چلانے کا وقت آیا ساری دنیا کانپ اٹھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی سارا عالم کانپ اٹھا۔ دنیا کی تاریخ میں ایک طرف مکہ کا بے آب و گیا ریگستان اور دوسری جانب ریت کے درمیان ہو کر رہی مینا کی ریتیلی زمین اور اسی کے نیچے 99 سال کا بوڑھا باپ اور اس کی چھری کے نیچے پڑا ہوا 13 برس کا گنچے ناشگفتہ ایک نابالغ بچہ۔ یہ منظر دیکھ کر گویا آسمان ٹکٹکی لگائے ہوئے تھا۔ تخلیق آدم کے وقت سخت اعتراض کرنے والے فرشتے گویا زاروں کے تار رو رہے تھے۔ درخت کے پتے جنبش نہیں کرتے تھے، پرندے بھی پرواز نہیں کر سکتے تھے، ہواؤں کی رفتار بھی گویا بند ہو گئی تھی، پہاڑوں پر بھی گویا خاموشی کا عالم پیدا ہو گیا۔ جب کائنات کی تمام چیزیں متفکر و غمگین ہو کر اس خلاف توقع واقعہ کو دیکھ رہی تھی، اس وقت ابراہیم کے ہاتھ اسماعیل کی گردن پر برابر متحرک تھے، لیکن قدرت کی حکمت کو سمجھنا نہایت دشوار ہے۔ اس لیے امام سدی فرماتے ہیں کہ ایک طرف اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور ایک طرف چھری کو حکم دیا کہ تم ہرگز نہ کاٹنا۔ نتیجہ یہ ہوا، انجام یہ ہوا کہ ابراہیم کے مسلسل چھری چلانے پر بھی چھری نے اپنا کام نہیں کیا، اور ادھر اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعہ جنت سے ایک دمبا بھیج کر کے ابراہیم کی لا علمی میں ابراہیم کے ہاتھوں سے دمبا کو ذبح کر کے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بس اے ابراہیم تم نے اپنا صاف سچ کر دکھایا۔ ہم مخلص اور نیکوکار لوگوں کو امتحان اور آزمائش کے درمیان بدلا دیا۔ ہم نے یہ بڑا ہی کھلا ہوا امتحان تھا، بڑی خطرناک آزمائش تھی۔ تم اس امتحان میں سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، اور ہم نے اسماعیل کو ایک عظیم قربانی کے عوض بچایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اے ابراہیم تم نے جو کارنامہ کیا ہے، تم نے آج میرے حضور جو قربانی پیش کی ہے، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ جب تک اس دنیا پر انسان بستے رہیں گے، جب تک دنیا پر ہمارا نام لینے والے لوگ بستے رہیں گے، جب تک سورج نکلتا رہے گا، جب تک دنیا قائم رہے گی، تمہارے اس کارنامے کو ہر سال یاد کیا جاتا ہے، تمہارے اس کارنامے کو بھلایا نہیں جائے گا، تمہارے اس عمل کو دہرایا جاتا رہے گا، تمہیں ہر سال محبت اور پیار سے یاد کیا جاتا رہے گا، تم نے جو کارنامہ کیا۔ دوستو یہی وہ تاریخ ہے، یہی وہ قربانی ہے جس کے لیے ہم مستعد ہیں، تیار ہیں۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے جانور کے گردن پر چھری چلائیں تو ہمارے دماغ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
पूरी जिंदगी गर्दिश करनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी इम्तिहान और आजमाइश में गुजरी और कठिन से कठिन इम्तिहान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। हमको भी, हमारे अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए, कुर्बानी करते वक्त हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि अल्लाह आलमीन हम भी तेरी राह में हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जब भी तेरा हुक्म हो, जब भी तेरा आर्डर आए, हम हर हाल में, हर चीज में और हर वक्त तेरे लिए, तेरे दीन की नशो असात के लिए, तेरे दीन की खिदमत करने के लिए या तेरे राह में कुर्बान होने के लिए जब भी इशार और कुर्बानी का वक्त आएगा, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह पीछे नहीं हटेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है, ये नसीहत मिलती है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत व फरमाबरदारी में पूरी जिंदगी गुजारनी चाहिए। छोटी से छोटी मुसीबत आए, छोटी से छोटी परेशानी आए, हमें खंदा पेशानी के साथ उन तमाम मुसाइबा आलाम का खंदा पेशानी के साथ सामना करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन हमारी कुर्बानी को रिया व नमूद से पाक कर दे। अल्लाह आलमीन हमारी कुर्बानी के अंदर इखलास और लिल्लाहियत पैदा फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नؤमनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وقولوا